السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لیے 8 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں فری لانسرز کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے انتخابی قانون میں ترامیم کے لیے ایک متفقہ رپورٹ تیار کی ہے، جس کا مقصد انتخابی عمل میں شفافیت یقینی بنانا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے تعمیراتی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتوں اور مذہبی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کے خلاف پاکستان کے قائدانہ کردار کی تعریف کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے امن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے دائرے کو وسعت دیتے ہوئے افغانستان اور جموں و کشمیر کو شامل کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوجیوں نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع سامبا میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارت میں حزب اختلاف کے اتحاد نے لوک سبھا میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جاپان اور چین نے جنوبی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطح کے 6 فریقی مذاکرات پھر شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 178 رن بنائے۔ اور اب ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لیے 8 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے نمائندے عامر سعید سے۔ ان منصوبوں میں شاہراہوں، رابطہ سڑکوں، بجلی کی ترسیل اور قدرتی گیس و تیل دریافت کرنے کے منصوبے شامل ہیں۔ رابطہ سڑکوں اور شاہراہوں کے منصوبوں میں سی پیک کے یارک انٹرچینج سے ٹانک روڈ تک 35 کلومیٹر شاہراہ، ڈیرہ بائی پاس روڈ، عبدالخیل انٹرچینج سے ڈھکی تا کلورکوٹ 45 کلومیٹر روڈ، NA 55 پر پہاڑ پور سدرا موڑ روڈ کی تعمیر، کنڈل انٹرچینج تا لکی مروت روڈ، تاجہ زئی بنو روڈ کی بحالی، عیسیٰ خیل سے بنو اور کرک لنک روڈ کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے تجارتی و معاشی سرگرمیوں کے فروغ، عوام کو آمد و رفت کی جدید سہولیات کی فراہمی اور ملکی شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے 212 کلومیٹر طویل ڈیرہ یوب ترسیلی لائن منصوبے کا افتتاح کیا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ گریڈ اسٹیشن 2 اور موجودہ گریڈ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن سمیت یوب سب گریڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ان منصوبوں کو 6 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جا رہا ہے، جس سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں عوام کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ تیل اور قدرتی گیس کی دریافت کے حوالے سے 2 منصوبوں کو متعارف کرایا گیا ہے۔ ان میں لکی مروت کے ولی خان 1 اور 2 آئل اینڈ گیس فیلڈ کے منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبوں سے قومی تیل اور گیس کے ذخائر میں مجموعی طور پر 270 MMCSD گیس کا اضافہ ہوگا، جس سے ملک کو سالانہ تقریباً $1 ارب سے زائد کی آمدنی ہوگی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، شہرات اور صنعتوں کے شعبوں میں انقلاب لانے کے لیے معاشی بحالی کا جامع پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے
اب ہم نے ایک نیا جامع منصوبہ بنایا ہے، اس کی بنیاد رکھتی ہے SIFC کی، جس کو میں معاشی ریوائول پروگرام کہتا ہوں، جس میں سر فہرست زراعت ہے، معدنیات ہیں، اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات ہیں پاکستان میں۔ رب تعالیٰ نے زمین میں ہمیں جو دولت دی ہے وہ اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی، لہذا ان تمام چیزوں کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نظام بن چکا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں پوری حکومت شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہونہار طلبہ میں لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں اربوں روپے کے وظائف بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اتحادی حکومت نے ملک میں معاشی استحکام اور جمہوری مضبوطی کے لیے سخت محنت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں اور IMF کے ساتھ اس کے معاہدے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہوئی۔ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے خطرے سے بچانے کے قابل بنانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترقی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی مجموعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں آزاد پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اقدام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نوجوان فری لانسرز میں ان کی غیر معمولی کارکردگی پر اعزازات بھی تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی ترقی کے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بڑے ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے بعد علاقے کی تجارت اور کاروبار کی بین الاقوامی منڈی کے ساتھ منسلک کر کے علاقے کو اقتصادی مرکز بنانے کے خواب کی تکمیل ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کی ترقی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے کہا کہ یارک سے یوب اور اس سے آگے گوادر تک سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے اور بنو اور لکی مروت اضلاع کے رابطے کے لیے سڑکیں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں آزاد پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اقدام کا افتتاح کرتے ہوئے نوجوان کاروباری افراد اور ٹیکنالوجی ماہرین کی جانب سے لگائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت تمام ضروری وسائل مہیا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے اور مالی مشکلات کے باوجود حکومت نوجوان نسل کے لیے بھرپور کام کرے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر امین الحق نے کہا کہ حکومت تمام شعبوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے کے منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد پیشہ ورانہ سرمایہ کاری اقدام کا مقصد نوجوانوں کے کاروباری تصورات کو مالی طور پر قابل قبول بنانا ہے۔ وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے زیر اہتمام آج اسلام آباد میں 2 روزہ فورم شروع ہوا، جس میں ملکوں کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے اچھے نظم و نسق کی اہمیت پر بحث مباحثہ ہوا۔ تقریب کا موضوع ہے پاکستان گورننس فورم 2023، جس میں ملک میں ایک مستحکم، شفاف اور ذمہ دار نظم و نسق کے نظام کے لیے لاہ عمل کی تیاری پر غور کیا گیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے اور عالمی سطح پر تیز تبدیلی کے لیے ملک میں اچھے نظم و نسق کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تیز رفتار سائنسی ترقی، سماجی تبدیلی اور گورننس میں شہریوں کی فعال شرکت کے حوالے سے درپیش چیلنجز کا اعتراف کیا۔ حسن اقبال نے پاکستان کی ترقی کے لیے 5E فریم ورک کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جن میں برآمدات پر توجہ، پاکستان، ماحول، توانائی اور مساوات شامل ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری، ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے 10 سال سوچ سے حقیقت کا سفر کے موضوع پر 2 روزہ عالمی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
حسن اقبال نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ملک ہے جو اس حوالے سے انتہائی متاثرہ ملکوں میں 7ویں نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ عالمی سطح پر زہریلی گیسوں کا اخراج 1% سے کم ہے، لیکن پاکستان کو شدید صورتحال کا سامنا ہے۔ اقتصادی راہداری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے حسن اقبال نے اسے ایک اہم منصوبہ قرار دیا کیونکہ اس سے پاکستانی عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے قوموں کو جوڑنے اور مشترکہ ترقی اور امن کے ثمرات کا تبادلہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کرنے پر چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے انتخابی عمل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے لیے ایک متفقہ رپورٹ تیار کی ہے۔ آج تیسرے پہر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام قومی مفاد میں کیا اور کوئی چیز مخفی نہیں رکھی گئی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سردار ایاز صادق کی سربراہی میں انتخابی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے۔ رپورٹ کے بعض نکات بتاتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ انتخابات کے روز پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن کو فارم 45 کی تصویر بھیجے گا۔ انہوں نے کہا کہ رات 2 بجے پریزائڈنگ افسر کے لیے انتخابی نتائج جاری کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور تاخیر کی صورت میں متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر وجوہات بیان کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ خواہش مند انتخابی امیدوار اپنے انتخابی اخراجات کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ رپورٹ میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ الیکشن مبصرین الیکشن کمیشن کی جانب سے تسلیم شدہ ہوں گے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے پارلیمنٹ کی بالادستی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی قسم کی خفیہ معلومات کی گنجائش کے بغیر FBI میں کام کرنے والے بیوروکریٹس کے اثاثے سامنے لائے جائیں۔ وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ پارلیمنٹ کی جانچ پڑتال سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ سینیٹر سیف اللہ سرور خان نیازی کے سوال کے جواب میں قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے کہا کہ موجودہ قانون FPR کے اہلکاروں کے اثاثے ظاہر کرنے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پارلیمنٹ قانون سے متعلقہ شکوں کو ختم کرنے کا اختیار دینے کے لیے قانون سازی کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ایوان زیریں کے اجلاس کا دوبارہ شیڈیول جاری کیا ہے۔ یہ اجلاس اب کل دن 11 بجے کے بجائے جمعرات دن 11 بجے ہوگا۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی ایوان بالا کے اجلاس کا وقت تبدیل کیا ہے۔ یہ اجلاس کل دن 11 بجے کے بجائے جمعرات دن 10:30 پر ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ فریقین نے پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گردی سے لاحق خطرات سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ اور وسیع تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید مربوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین توانائی کے بارے میں پاکستان کے خصوصی مفاد میں پیش رفت کو اولین اہمیت دینے پر زور دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان عارضی معاہدے سے ملکی معیشت تیزی سے بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی معیشت کو مزید مسابقت پر مبنی بنانے اور اسے کاروبار اور بیرونی سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے تنظیمی اصلاحات لانے کے لیے پرعزم ہے۔ اینٹونی بلنکن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جمہوری اقدار اور قانون کی پاسداری امریکہ پاکستان تعلقات کا محور ہے اور یہ اصول اس شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈنمارک میں عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے عوام گہرے دکھ اور صدمے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مکروہ اور شیطانی واقعات بار بار رونما ہونا بین المذاہب تعلقات، امن اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، مذاہب کے درمیان نفرت اور اسلام مخالف جذبات بھڑکانے کی گھناؤنی سازش ہے۔
وزیر اعظم نے خصوصاً حکومتوں اور مذہبی رہنما پر زور دیا کہ وہ ایسے گھناؤنے عمل کو ختم کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مٹھی بھر گمراہ اور شرپسند عناصر کو اربوں مسلمانوں کے جذبات سے ہرگز کھیلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر کو اپنا مذموم ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طوحہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے اقوام متحدہ میں اس سلسلے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کی تعریف بھی کی۔ یہ فون کال وزیر خارجہ نے سویڈن اور دیگر مغربی ملکوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بار بار ہونے والے واقعات کے تناظر میں کی۔ وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں OIC نے ان مذموم سرگرمیوں کے خلاف جس شدت سے رد عمل کا اظہار کیا اس کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں OIC نے ان مذموم سرگرمیوں کے خلاف شدت سے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کے انعقاد اور اجلاس کے بعد جامع اعلامیہ جاری کرنے پر اسلامی تعاون تنظیم کو سراہا۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل کو یقین دلایا کہ پاکستان اسلام مخالف پروپیگنڈے کی مذموم لہر کو روکنے کے OIC کے تمام اقدامات میں بھرپور شرکت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنا کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ آج لاہور میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذاہب کے خلاف تشدد اور بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا ایک نقطہ ہے آج یہاں پہ جمع ہونے کا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کوئی آسمانی کتاب، آسمانی دین، تمام انبیاء اور رسل تشدد اور نفرت کا سبق نہیں دیتے، سب امن کا، محبت کا، رواداری کا درس دیتے ہیں۔ اس موقع پر مسیحی برادری نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ایسے واقعات کی سخت مذمت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بحری امور میں پاک بحریہ کی پیش رفت اور عالمی امن میں اس کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ بحریہ کے سربراہ نے وزیر خزانہ کو میری ٹائم شعبے میں ہونے والی پیش رفت اور پاک بحریہ کے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے کمرشل کونسلر غلام قادر نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت گوادر بین الاقوامی ایئرپورٹ کے فلیگ شپ منصوبے کا جلد افتتاح ہوگا۔ اعلیٰ سطح کا ایک چینی وفد افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے گا۔ چینی حکومت کے تعاون سے 2019 میں 23 کروڑ ڈالر سے شروع کیے جانے والا یہ منصوبہ شہر سے 26 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے۔ یہ منصوبہ 18 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور نیا ایئرپورٹ پاکستان میں دوسرا بڑا ایئرپورٹ ہوگا۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے افریقی ممالک کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، سیاحت اور عوامی رابطے بڑھانے کے لیے انگیج افریقہ اقدام کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں افریقی یونین کے وفد کے ساتھ گول میز مباحثے کے دوران کیا۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 4 روز کے دوران بارش سے ہونے والے حادثات میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ PDMA نے کہا ہے کہ تقریباً 83 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ 12 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہونے والے ضلعوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چترال زیری میں کمزور آبادیوں کو پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا جبکہ متاثرہ خاندانوں کو خوراک فراہم کر دی گئی تھی۔ ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی آج سے پہر قبائلی ضلع خیبر میں علی مسجد جمرود میں ایک دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور دھماکے کی نوعیت کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پیس بلڈنگ کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان اور جموں و کشمیر کو شامل کرنے کے لیے اپنی دائرہ کار کو توسیع دے۔ نیو یارک میں عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پیس بلڈنگ کمیشن جن مسائل کو حل کرتا ہے ان میں افغانستان اور جموں و کشمیر جیسے اہم مسائل شامل نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کمیشن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس اور کارروائیوں کی تعداد کی بجائے حقیقی نتائج کی بنیاد پر لیا جانا چاہیے۔ جنرل اسمبلی کے صدر نے تنازعات کے آغاز سے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طاقت کے زور سے امن کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع سامبا میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو بارڈر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع کے علاقے رام گڑھ میں شہید کیا۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ 11ویں شہادت ہے جو قابض فوجیوں کی طرف سے جاری کشمیر کے منظم نسل کشی کا حصہ ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے اتحاد نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف لوک سبھا میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 26 اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے یہ فیصلہ ریاست منی پور میں تشدد کو روکنے کے اپنے مطالبے پر زور دینے کے لیے کیا ہے۔ اپوزیشن رہنما سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے منی پور تشدد سمیت کئی اہم امور کے زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں آج اسرائیلی فوجیوں نے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کی گاڑی پر دھاوا بول دیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی ایمبولینسوں کو بھی گاڑی تک پہنچنے نہیں دیا اور گاڑی اور 3 فلسطینیوں کی لاشوں پر حملہ جاری رکھا۔ جاپان اور چین نے جنوبی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطح کے سہ فریقی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹوکیو میں ایک نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے جاپان کے وزیر خارجہ یوشیماسا ہایاشی نے کہا ہے کہ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں پر خطے کے امن اور خوشحالی کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے روز سری لنکا کے خلاف آج پاکستان نے کھیل کے اختتام تک اپنی پہلی اننگز میں 178 رن بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 166 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چین کے شہر ہانگیو میں ایشین گیمز کے لیے خواتین کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ گیمز 19 سے 26 ستمبر تک T20 فارمیٹ میں کھیلی جائیں گی۔ ڈایانا بے کو انجری سے ریکوری کے بعد 15 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں پاکستان کے حماد ہادی خان نے عالمی اسکرائبل چیمپئن شپ کی ڈائمنڈ کیٹیگری جیت لی ہے اور اب وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ حماد نے ڈائمنڈ اور اوپن کیٹیگری میں 24 میں سے 21 گیمز جیتی۔ حماد ہادی کا یہ تیسرا عالمی اعزاز ہے۔ اس سے پہلے وہ 2017 میں تھائی لینڈ میں پرنسس کپ اور 2018 میں انگلینڈ میں ورلڈ اسکرائبل چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔ اس چیمپئن شپ میں کل پریمیئر ڈویژن کا اختتام ہو جائے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسلام آباد ایوان صنعت تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے گلگت بلتستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور اس عظیم منصوبے سے خطے میں تعمیر و ترقی کا نیا باب شروع ہوگا۔ سرحد ایوان صنعت تجارت کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے اور ڈرائی پورٹ کے چیئرمین ضیاء الحق سرحدی نے کہا ہے کہ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کو ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنے سے خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 362 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,417 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 288 روپے 2 پیسے اور قیمت فروخت 288 روپے 52 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 370 روپے 6 پیسے اور 370 روپے 71 پیسے۔ یورو 318 روپے 39 پیسے اور 318 روپے 99 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 76 روپے 61 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 76 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,92,473 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ احسن خان اور ثنا جاوید ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ نئی ڈرامہ سیریل سکون میں جلوہ گر ہوں گے۔ نئی آنے والی ڈرامہ سیریل کے ہدایت کار سراج الحق اور پروڈیوسر مصباح نوشین ہیں۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سعید رضوی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی 1994 کی فلم سرکٹا انسان دوبارہ بنائی گئی ہے جو اس سال ستمبر میں تھیٹر پر پیش کی جائے گی۔ فلم کی اصلی 35 ملی میٹر نیگیٹو کی لیزر اسکیننگ کر کے اسے ڈیجیٹل بنایا گیا ہے اور سینماؤں میں دکھانے کے لیے اسے ڈیجیٹل پرنٹ میں ڈھالا جائے گا۔ فلم کے ساؤنڈ ٹریک کو بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ عمل سر انجام دیا گیا ہے۔
اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف ایلینوائے شکاگو کے محققین نے ایک عمل کی شناخت کی ہے جس کے ذریعے خامرے کیموتھراپی کے مریضوں میں دل کو نقصان پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ خامرے خلیے کے مائٹوکونڈریا میں پائے جاتے ہیں، لیکن جب کیموتھراپی ادویات کے اثرات کے باعث خلیوں پر دباؤ آتا ہے تو یہ خامرے خلیے کے مرکز میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں وہ خلیوں کو زندہ رکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ تحقیق میگزین نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ مائٹوکونڈریا خامروں کا خلیوں کے مرکز میں جانا غیر معمولی بات ہے۔ سائنسدانوں نے RNA پر مبنی ایک ویکسین تیار کی ہے جو ملیریا پھیلانے والے پلازموڈیم کے خلاف مدافعتی خلیے کو مؤثر طور پر متحرک کر سکتی ہے۔ یہ تحقیق نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کی گئی۔ محققین نے کہا کہ انہوں نے میسنجر RNA ویکسین کا تجربہ کیا ہے جو ایک ملیریا مریض کے جگر میں موجود میموری کے خلیات تیار کر کے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ RNA ٹیکنالوجی کے بڑے مواقع اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جس سے دنیا میں صحت کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ اوکاڑا میں 127 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ قصور میں 106 ملی میٹر، راولپنڈی میں 70، سیالکوٹ میں 41، گجرات میں 26، اسلام آباد میں 25، بھاول نگر میں 7، سرگودا میں 5، ٹھٹھا میں 94، ٹنڈوجام میں 79، خیرپور میں 63، سکھر میں 45، بدین میں 43، جیکب آباد میں 37، حیدرآباد میں 30، کراچی میں 19، بنو میں 78، کاکول میں 31، پشاور میں 30، سبی میں 65، بارخان میں 54، گڑی دوپٹہ میں 36، مظفر آباد میں 30، استور میں 18 اور اسکردو میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج نکنڈی میں زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 23، لاہور میں 34، کراچی میں 31، پشاور میں 36، کوئٹہ میں 33، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 32 اور سری نگر میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد میں اکثر مقامات پر، جبکہ سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لیے 8 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں فری لانسرز کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی نے انتخابی قانون میں ترامیم کے لیے ایک متفقہ رپورٹ تیار کی ہے جس کا مقصد انتخابی عمل میں شفافیت یقینی بنانا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتوں اور مذہبی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کے خلاف پاکستان کے قائدانہ کردار کی تعریف کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک ملک عبدالحمید، مدیر فارن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب، عامر ہاشمی اور نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔